اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی رب زدنی علما۔ آج ہماری آیت نمبر سورہ بقرہ کی 164 سے آغاز کرتے ہیں، جس میں اللہ تعالیٰ نے اس زمین آسمان کی تخلیق، اس کا الٹ پھیر، شرائط و ضوابط، تمام چیزیں بیان کی ہیں۔ شروع کرتے ہیں۔ بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ ان فی خلق السماوات والارض واختلاف اللیل والنہار، یقیناً آسمان اور زمین کی تخلیق میں اور رات اور دن کے الٹ پھیر میں۔ اب اس آیت کو تو اندازہ ہو رہا ہے کہ دیکھیں آسمان اور زمین اور رات اور دن کے آنے جانے میں انسان کے لیے بہت ساری نشانیاں ہیں، اگر وہ غور کرے۔ نہیں غور کرے گا تو اسے کچھ سمجھ نہیں آئے گا، صبح اٹھے گا، رات کو سو جائے گا، دوپہر میں کھانا کھا لے گا، بس ہو گئی، گزر گئی زندگی۔ لیکن جو مومن انسان ہوتا ہے یا سوچنے سمجھنے والے اچھی فطرت کے، سلیم فطرت کے لوگ ہوتے ہیں، وہ تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں، اپنی زندگی کو بے معنی نہیں گزارنا چاہتے۔ آگے کہہ رہے ہیں والفلک التی تجری فی البحر، ان کشتیوں اور جہازوں میں جو سمندر میں یا دریاؤں میں لوگوں کے لیے نفع بخش سامان لے کر چلتی ہے۔ اب اللہ کی تو اتنی پیاری پیاری نعمتیں ہیں کہ ہم کن کن نعمتوں کو سوچیں گے۔ اب یہ جو کشتیاں ہیں، یہ جہاز ہے، سمندر میں جا رہے ہیں، اللہ ان کو چلاتا ہے، ہواؤں کا رخ کے ذریعے ڈبا بھی سکتا ہے، چلا بھی سکتا ہے، اور کاروبار میں برکت بھی دے سکتا ہے۔ پہلے زمانے میں زیادہ تر کام ان کشتیوں کے ذریعے ہوا کرتا تھا، ابھی بھی بہت ساری جگہوں میں یہ حال ہے، اس طرح ہی کام ہو رہا ہے، لیکن اب بہت سارے ذرائع بڑھ گئے ہیں، تو سمندر میں آپ دیکھیں کیا کچھ نہیں ہے انسان کے لیے۔ مچھلیاں ہیں جن سے بھی لوگ سارے مچھیرے کاروبار کر رہے ہیں، بیچ رہے ہیں، آگے بڑھا رہے ہیں۔ ابھی سردیوں میں کتنی ضرورت ہے مچھلی کی خاص کر۔ اس کے علاوہ اور بھی بہت ساری چیزیں ہیں جن میں موتی بھی ہے، سمندر میں بند سیپیں ہیں، بہت ساری چیزیں ایسی ہیں جن سے ہم نفع بخش کاروبار لوگ کر رہے ہیں اور اپنی زندگی کی گاڑی چلا رہے ہیں۔ وما انزل اللہ من السماء من ماء، اور اس پانی میں جو اللہ نے آسمان سے اتارا ہے۔ اب دیکھیے پانی آسمان سے کیسے اترتا ہے؟ بارش کی صورت میں۔ فاحیا بہ الارض، پھر اس سے زمین بخشی، زمین کو اس کے مردہ ہو جانے کے بعد۔ اگر اللہ تعالیٰ آسمان سے بارش نہ بھیجتے تو زمین کیسے آباد ہوتی؟ زمین میں کیسے سارے پھل پھول، جتنے بھی پودے ہیں، خوبصورتی ہے، یہ سب کیسے آتا؟ ظاہر ہے اللہ نے کس طرح کا سسٹم بنایا، اگر ہم اسے غور فکر کریں تو ہمیں اندازہ ہو کہ واقعی وہ تخلیق کار ایک اتنا زبردست ہمارے لیے سسٹم بنا کے رکھا ہوا ہے کہ کوئی انسان سوچ بھی نہیں سکتا۔ تو یہ جو زمین ہے، سیم تھور کی زمین میں بھی پانی کے ذریعے ٹھیک ہو سکتی ہے، ظاہر ہے خراب بھی کیوں ہوتی ہے کہ جب اس پہ بالکل کوئی چیز نہ کی جائے۔ وَبَثَّ فِيهَا مِن كُلِّ دَابَّةٍ، ہر قسم کے حیوانات، چرند پرند کے اس میں پھیلا دیے اللہ تعالیٰ نے۔ چرند پرند کون ہوتے ہیں؟ ظاہر ہے جو اڑنے والے پرندے، چلنے والے، زمین پہ چلنے والے کیڑے مکوڑے، سب اس میں شامل ہیں۔ وتصریف الرِّیاح، اور ہواؤں کی گردش۔ اب ہواؤں کا چلنا پھرنا، ایک ہوا ہے جو کہ ٹھنڈی ہوا سکون دینے کے لیے ہوتی ہے، ایک ہوا ہے جو بہت مٹی والی ہوا ہوتی ہے، خطرناک بھی ثابت ہوتی ہے، تو اس کے ذریعے بھی انسان پریشان بھی ہو جاتا ہے اور فائدہ مند بھی ہوتا ہے۔ گرمی میں یہی فائدہ مند دیتی ہے، سردی میں یہ انسان کو کپ کپا دیتی ہے۔ تو یہ گردش بھی اللہ کی طرف سے ہے، شمال جنوب سے چل رہی ہے، آ رہی ہے، جا رہی ہے۔ والسحاب المسخر، اور ان بادلوں میں جو معلق کر دیے گئے ہیں آسمان اور زمین کے درمیان۔ اچھا ہمیں نہیں پتہ، جب ہم آسمان کو قریب سے دیکھ رہے ہوتے ہیں دن میں، خاص کر بادل پہ، جہاز میں ایک دفعہ میں نے غور کیا کہ بالکل ایسا لگ رہا ہے کہ بادل میں جہاز چل رہا ہے، اتنا خوبصورت منظر تھا، سفید سفید بادل قریب سے نظر آ رہے تھے۔ تو اس کا ڈسٹینس کتنا آسمان سے ہمیں یہ بھی نہیں پتہ، اچھا خاصا ڈسٹینس ہے۔ اللہ آیات لقوم یعقلون، یقیناً نشانیاں ان لوگوں کے لیے جو عقل سے کام لیں۔ اللہ کو کون سے لوگ پسند ہیں؟ جو غور و فکر کرتے ہیں،
جو سوچتے ہیں وہ بے ترتیب اور بے وجہ زندگی نہیں گزارتے، بلکہ اللہ کی بنائی ہوئی تمام چیزوں پہ غور و فکر کرتے ہیں۔ اللہ کو وہ لوگ پسند ہیں۔ اور اللہ نے تو اتنی خوبصورت دنیا بنائی ہے کہ بس ہم سوچ بھی نہیں سکتے اس کے بارے میں۔ آیت نمبر 125، وَمِنَ النَّاسِ مَن يَتَّخِذُ مِن دُونِ اللَّهِ أَندَادًا، اور لوگوں میں سے کچھ ایسے بھی ہیں جو اللہ کو چھوڑ کر کچھ چیزوں کو اس کا ہمسر اور مد مقابل بنا دیتے ہیں۔ اچھا، یہ تمام چیزوں کی پہلے اللہ نے خوبصورتی بیان کی کہ میں نے یہ دیا، میں نے یہ بنایا، میں نے یہ کیا، اور عقل سے بھی کام لو۔ اس کے بعد صاف اللہ نے فوراً شرک کا بتا دیا کہ اتنی نعمتیں، اتنی چیزیں، اتنی نشانیاں ہونے کے باوجود بھی اگر تم لوگ شرک کرو گے، دوسروں کو اللہ کے مد مقابل ٹھہراؤ گے، ان سے مانگو گے، کہتے تو یہی ہے کہ ہم نہیں ملا رہے اللہ تعالیٰ سے، ہم تو وسیلہ بنا رہے ہیں، لیکن طور طریقہ تو وہی ہوتا ہے نا۔ آپ کان یہاں سے پکڑ لیں یا الٹا کر کے پکڑیں، پکڑ تو لیا کان آپ نے، تو آپ جو شرک کر رہے ہیں نا، خفی شرک، چھپا ہوا شرک، سامنے والا شرک، یہ سب شرک ہی شرک ہے۔ اور اللہ تعالیٰ سب برداشت کر سکتے ہیں سوائے شرک کے۔ یحبونہم کحب اللہ، وہ ان سے ایسی محبت کرنے لگتے ہیں جیسے اللہ سے کرنی چاہیے۔ اچھا دیکھیے، انسان کا فلسفہ ہے یہ کہ وہ پوچھنا چاہتا ہے، سامنے رکھ کے اس کی عبادت کرنا چاہتا ہے۔ یہ اس کی شاید پرانی فطرت کی وجہ سے کچھ لوگوں کے اندر ہے، اور یہ وہ لوگ ہوتے ہیں جو ذرا کمزور ٹائپ کے ہوتے ہیں، ان کے عقیدے کمزور ہوتے ہیں، ان کے اندر سوچنے سمجھنے کی اتنی صلاحیت نہیں ہوتی، اس لیے اب ان کی ذرا سی کہیں سے کوئی بات پوری ہو جائے بس پھر اسی کو ماننا شروع کر دیتے ہیں۔ کمزور لوگ ہیں، اب ظاہر عقیدہ ان کا اتنا کمزور ہے کہ وہ ان چیزوں کو سمجھ ہی نہیں پا رہے ہیں۔ لیکن یہ ہے کہ اگر وہ ذرا سا قرآن کے ترجمہ تفسیر تو چلو دور کی بات، اس کو اگر پیار محبت سے پڑھنا ہی شروع کر دیں تو ان کو اللہ کی وحدانیت نظر آنا شروع ہو جائے گی۔ والذین آمنوا اشد، اور وہ لوگ جو واقعتاً صاحب ایمان ہوتے ہیں ان کی شدید تر محبت اللہ کے ساتھ ہوتی ہے۔ ظاہر سی بات ہے، جو ایمان والا ہوگا وہی اللہ کو یاد رکھے گا اور وہی محبت بھی کرے گا، لیکن ایمان کے لیے ضروری ہے کہ آپ کتاب سے جڑیں۔ کتاب کون سی؟ یہ اللہ کی کتاب، ورنہ کیا ہوگا؟ ہلاک و برباد ہو جائیں گے اور ہمارے پاس کچھ بچے گا ہی نہیں۔ لیکن وہ وقت اگر آ گیا تو بس پھر ہاتھ سے سب کچھ ختم ہو گیا۔ جب موت آ گئی تو سب ختم۔ اور اللہ کو مرنے سے پہلے کا ایمان پسند ہے، مرتے وقت کا ایمان نہیں چاہیے۔ کہ دیکھا نہیں تھا فرعون جو ہے مرنے کے ٹائم کہتا ہے موسیٰ تیرا رب سچا ہے، تو اس وقت موت آ گئی تھی تو کوئی ضرورت نہیں ہے تمہاری ایمان لانے کی، اب جاؤ واپس اپنی اس طرف جہاں تمہارا غرور لے کے گیا تمہیں۔ آگے کہہ رہے ہیں وَلَوْ يَرَى الَّذِينَ، اور اگر یہ ظالم لوگ اس وقت دیکھ لے کہ جب انہیں دیکھیں گے عذاب تو واضح ہو جائے گا کہ قوت تو ساری کی ساری اللہ کے پاس ہے۔ یعنی شرک تو تم نے خوب کیا، اس سے مانگا، سب کچھ کیا، لیکن جب برا وقت آیا تو اللہ یاد آ رہا ہے بعد میں تم کو، اور اللہ سزا دینے میں بہت سخت ہے، اور آنکھ کھلے گی تو کوئی فائدہ ہی نہیں ہوگا، وہ وقت جو گزر گیا۔ آیت نمبر 166، اِسْتَبَرَّأَ الَّذِينَ اتَّبِعُوا مِنَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا، اس وقت وہ لوگ جن کی دنیا میں پیروی کی گئی تھی اپنے پیرووں سے اظہار برات کر دیں گے۔ اب دیکھیں، ابھی جو پیشوا ہے، رہنما ہیں، علماء ہیں، یا جو ہمارے علماء کرام گزر چکے ہیں، اولیاء کرام، انہوں نے تو نہیں کہا تھا کہ میرے پیچھے تم مزار بنا لو، یا میرے پیچھے تم مجھے ماننے والا کہ اپنا ایک مسجد بنا کے بیٹھ جاؤ۔ انہوں نے یہ سب، بہت سارے ان کے پیروکاروں نے اپنے حلوے مانڈوں کے لیے یہ کام شروع کیا اور اس سے بڑے فائدے اٹھا رہے ہیں، ابھی تک اٹھا رہے ہیں۔ بہت سارے لوگ پیر بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کسی کو حضرت بنا کے بیٹھے ہوئے ہیں، کچھ کیا کر رہے ہیں، کوئی کیا کر رہے ہیں۔ لیکن اللہ تعالیٰ وہ بھی اس دن کہہ دیں گے آخرت میں کہ نہیں، اللہ تعالیٰ ہم نے تو کہا نہیں تھا یہ سب کچھ کرنے کے لیے، اور سب بری ذمہ ہو کے چھوڑ کے بھاگ جائیں گے، اور شرک کرنے والے اکیلے رہ جائیں گے۔ ورا العذاب، اور عذاب سے دوچار ہوں گے، ان کے تمام تعلقات منقطع ہو جائیں گے۔ ظاہر سی بات ہے، جہنم میں کی جائے تو ماں باپ جب سگے ہوں گے وہ آپ کو نہیں پوچھیں گے قیامت کے دن، تو یہ پیر آپ کے اور یہ جو سارے آپ کے پیشوا ہیں یہ کہاں سے پوچھیں گے آپ کو؟ کوئی نہیں پوچھتا کسی کو اس ٹائم، سب اپنی اپنی زندگی میں لگے رہتے ہیں، چاہے اس وقت صرف اپنی کیا کہتے ہیں جنت میں جانے کی پرواہ ہوگی اور کچھ نہیں ہوگا۔ 127 آیت نمبر، وَقَالَ الَّذِينَ اتَّبَعُوا لَوْ أَنَّ لَنَا كَرَّةً، اور جو ان کے پیروکار تھے وہ کہیں گے اگر کہیں ہمیں دنیا کے ایک بار لوٹنا نصیب ہو جائے تو ہم ان سے اس طرح اظہار برات کریں گے جیسے کہ آج ہم بیزاری کر رہے تھے۔ اب دیکھیں،
جب آپ چلے گئے ایک دفعہ دوزخ میں، اس وقت جا کے کہنا کہ نہیں اب ایک موقع دے دیں، اب تو ہم ان کا ساتھ نہیں دیں گے، تو وہ تو ٹائم گزر گیا، اب آپ کو کوئی موقع نہیں ملے گا، اب تو آپ کو صرف جانا اور جہنم جھیلنا پڑے گا، تو وہ اس بیزاری کا کوئی فائدہ نہیں ہے کیونکہ ٹائم نکل گیا۔ جو اب ٹائم ہے نا آپ کے پاس، اس سے فائدہ اٹھا لیں، یہ گزر گیا تو کچھ نہیں رہے گا آپ کے ہاتھ میں۔ وَكَذَلِكَ كَذَلِكَ بِرَبِّ